Assalamu alaikum. This is Nayyar Masood with the course Object Oriented Database Management Systems, and I'm talking to you from the platform of Virtual University of Pakistan. Dear students, we are in the part 4 of our course. This part of the course focuses on the Object Oriented Database Management Systems. In the previous parts, we have basically gradually moved from the purely relational databases and the object-oriented concepts, then to the extended relational DBMSs and also to the object relational DBMSs. Now the focus of this part is on the object-oriented DBMSs. اور اس کے بعد جتنا بھی ہمارا یعنی باقی کا کورس ہے اس میں ہمارا فوکس جو ہے انہی ڈی بی ایم ایس ایز کے اوپر ہوگا. پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بائی ڈیفائننگ دا بیسک کانسیپٹس ان دس ایریا ان دس فیلڈ, اینڈ وی ریئلائزڈ دیٹ دیر از نو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن آف دا تھنگس آف دا بیسک کانسیپٹس ان دس پرٹیکولر ایریا, اینڈ آئی ٹولڈ یو دیٹ دس از ون آف دا میجر ریزنز that today we do not see the purely object-oriented DBMSs very popular in the market because there is no standard. So the things are not standardized. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کی کوئی پروڈکٹ بنے گی تو اس کی کمپیٹیبلٹی کا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا اس طرح کے ایشوز آئیں گے, تو جس کی بنا پر کہ یعنی یہ باوجود اس کے کہ تھریٹیکلی this is very much desirable اس سینس میں کہ this particular technology promises very strong features اور concepts جو کہ ظاہر ہے کہ بہت سی اپلیکیشنز کو ریکوائرڈ ہے. اور فرض کریں کہ اگر کوئی ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کو کہ اتنے ایڈوانس فیچر نہیں چاہیے, تب بھی اگر ہمارے پاس یہ فیچرز ہوں گے تو ہم کسی عام سی اپلیکیشن کو بھی بہت بہتر طریقے سے یعنی ڈیزائن کر سکیں گے یا امپلیمنٹ کر سکیں گے. So although the promises by the object-oriented technology or especially the object-oriented databases, they are very attractive, لیکن still we find کہ they are not popular. اور اس کی ایک میں نے کہا میجر ریزنز یہی ہے کہ اس میں جو کوئی ایک اسٹینڈرڈ جو چیزیں ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہیں, آج تک نہیں ڈیفائن کی جا سکیں. تو خیر پچھلے لیکچر میں جو ہم نے اس پرٹیکولر پارٹ میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ تھی آن بیسک ڈیفینیشنز, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کسی ایک خاص ڈیفینیشن کو فالو کر لیں یا اپنا ایک کانسیپٹ جو ہے بلڈ کر لیں. اب آج کے اس لیکچر میں کنٹینیو کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم بریفلی جو ہے وہ کچھ جو پروڈکٹس ہیں اس کی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایسز ہیں ان کا ذکر کریں گے. تو آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک لسٹ ہے ڈی بی ایم ایسز کی جو کہ کمرشل ڈی بی ایم ایسز ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کچھ ڈی بی ایم ایسز ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکیڈیمک یا ریسرچ نیچر کے ہیں کہ دے ہیو بین ڈیفائنڈ بائی ڈفرنٹ ریسرچ لیبز اور یونیورسٹیز فار دا ایکسپیریمنٹیشن پرپزز سو دیٹ ٹو جسٹ پروو دا کانسیپٹ نا. تو ادروائز لیکن دیز ڈی بی ایم ایسز دے آر دا کمرشل ڈی بی ایم ایس. فار ایگزامپل ایک ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیم اسٹون جو کہ کمپنی جس نے بنایا اس کا نام بھی جیم اسٹون سسٹمز ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈی بی ایم ایس ہے آبجیکٹیوٹی ڈی بی, اینڈ یہ بھی انکارپوریٹڈ ہے, آبجیکٹیوٹی انکارپوریٹڈ ان کی طرف سے یہ نہیں بنا ہوا. اور یہ جو پرٹیکولر ڈی بی ایم ایس ہے اس کو ہم اپنے کورس میں ڈسکس بھی کریں گے اور اس پہ ہم پریکٹیکلی کام بھی کریں گے. پھر ایک بہت مشہور آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس ہے جس کا نام ہے O2, اور یہ بھی جو ہے وہ O2 ٹیکنالوجی کارپوریشن اس کی طرف سے ہے. پھر ایک اور ہے آبجیکٹ اسٹور وچ از فرام پروگریس سافٹ ویئر کارپوریشن. پھر ہے آنٹوس, یہ بھی ایک آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس ہے. فاسٹ آبجیکٹس, جیسمین اور ورسنٹ, these are some of the DBMSs that are commercially available in the market. اب یہ جو آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ایک sort of گراف یا ٹری سا بنا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل ہے, کیونکہ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈی بی ایم ایس کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹا ماڈل کی امپورٹنس ہے, کیونکہ ڈیٹا ماڈل جو ہے وہ بیس پرووائڈ کرتا ہے ڈی بی ایم ایس کو. ڈی بی ایم ایس کی جو باؤنڈریز ہیں, what is going to be covered in this DBMS اور what is included, what is not included DBMS, this is defined by the data model. تو اگین جو آپ کے پاس ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے اس کی تو فکسڈ بیس ہے کہ یہاں سے آیا ہے, لیکن جو آپ بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل کی, اس کی اس طرح سے کوئی ایک ڈیفینیٹ فکسڈ بیس نہیں ہے.
ورائٹی آف ڈفرینٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں تھیمز ہیں یا آئیڈیاز ہیں یا کانسیپٹس ہیں, دے فارم دا بیسس یا دے فارم بیسیکلی دا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل. تو مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس میں کہ اس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے اسکرین پہ کہ پہلا جو اس میں کمپوننٹ دکھایا گیا ہے یا کانسیپٹ دکھایا گیا ہے وہ ہے ٹریڈیشنل ڈیٹا بیس سسٹم. ظاہر ہے کہ جو فیچرز ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹپیکل ڈی بی ایم ایس پریزنٹ کرتا ہے تو دے آر ویری مچ ریکوائرڈ ان obviously an object oriented ڈی بی ایم ایس ایز ویل. تو ایک جو اس کا کمپوننٹ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں سائڈ جس نے کہ ہمیں لے کے گئے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل کی طرف, وہ تو یہ تھا کہ جو ٹریڈیشنل ہمارے ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل ہمارے ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں یا کانسیپٹس ہیں یا سسٹمز ہیں, دے آر ڈومینیٹڈ بائی دا ریلیشنل تھنگس. تو یہ بھی پتا ہے کہ جو ریلیشنل ہے اس میں تو سمپلسٹی ہے اور دیر از جسٹ ون اسٹرکچر یا کانسٹرکٹ وچ از دا ریلیشن. تو دیٹ واز ناٹ دا اونلی تھنگ ایز فار ایز دا ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس از کنسرنڈ, بلکہ اس میں جو اور کانسیپٹ تھے جسے ہم کہتے ہیں سیمینٹک ڈیٹا ماڈل. دیکھیے یہ ہم نے اس کورس میں بھی کہیں شاید ڈسکس کیا, لیکن پہلے کورسز میں یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ ڈیٹا ماڈلس کی دو بہت براڈ کیٹیگریز ہیں, اور ان میں سے ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ریکارڈ بیسڈ ڈیٹا ماڈل, جس میں کہ ہمارے جو جتنے بھی لیگیسی ڈیٹا ماڈلز ہیں جیسے ہائرارکیکل ہے, نیٹ ورک ہے یا ریلیشنل ہے, یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. دوسری بڑی کیٹیگری جو ہے وہ ہے سیمینٹک ڈیٹا ماڈل, اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو سیمینٹک ڈیٹا ماڈلز ہیں ان کی ایک جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں ڈیٹا ماڈلنگ کی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے اس میں ہمارے پاس صرف ایک کنسٹرکٹ ہے, اور جتنی بھی ریئل لائف سچویشنز ہوتی ہیں when we want to model them, we have got just one construct and that is relation. یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں conceptual ڈیٹا ماڈلنگ کی, یعنی وہ ڈیزائن that we are creating for the first time for any application, for that purpose relational data model is not our choice. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ڈیزائن چونکہ آپ فرسٹ ٹائم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وی نیڈ something which is more handy, which offers us more tools. اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر جو سیمینٹک ڈیٹا ماڈلز ہیں وہ اس پہ آپ یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ای آر ڈیٹا ماڈل ہو گیا یا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل ہو گیا, اس کے علاوہ فنکشنل ڈیٹا ماڈل ہے. یہ ڈفرنٹ ڈیٹا ماڈلز ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں فار دی کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ what are the origins for the object oriented data model, تو اس میں پہلا تو ہم نے کہا تھا کہ جو ٹریڈیشنل ہمارے جو لیگیسی ڈیٹا بیس سسٹمز ہیں پلس دی سیمینٹک ڈیٹا ماڈل, یعنی وہ فیچرز وہ کیریکٹرسٹکس جو کہ ہمیں آفر کرتے ہیں سیمینٹک ڈیٹا ماڈلز, ہمیں وہ بھی چاہیے اس میں اپنا جو ہم ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل. پھر اس کے بعد یہ کہ جس بیسس پہ یہ سوچا گیا اس پہ کہ یہ ڈیٹا ماڈل ہونا چاہیے وہ تھا دا سکسیس آف دی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. جس کا مطلب ہے کہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ کے جو فیچرز ہیں, جو پروگرامنگ کے فیچرز ہیں لائک او آئی ڈی ہو گیا, انکیپسولیشن ہو گیا, اس کے علاوہ ٹائپس, کلاسز اور یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس اور پالیمورفزم اور جتنے بھی اس طرح کے یعنی چیزیں وہ سب ہو گئی. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو کہ ریکوائرمنٹ آ رہی تھیں ڈفرینٹ اپلیکیشن ڈومینس کی طرف سے, اور ان کی وجہ سے کچھ فیچرز چاہیے تھے جو کہ پہلے جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈی بی ایم ایس تھے ان میں بھی نہیں تھے, اور نہ ہی اتنے زیادہ وہ اس میں جو ہماری آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ تھی اس میں اتنے زیادہ موجود تھے. اور اس میں خاص طور پہ جیسے دو فیچر یہاں مینشنڈ ہیں وہ ہیں ورژننگ اور اسکیما ایوولوشن. تو یہ چار وہ میجر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیچرز تھے جن کا کمبائنڈ افیکٹ جو ہے دیٹ وی وانٹیڈ ٹو سی ان دی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل. تو اس طرح سے اب آپ کے جتنے بھی ڈیٹا ماڈلز ہیں جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہیں وہ جنرلی ان چاروں جو یعنی کہ جو اوریجنز ہیں ان کے فیچرز کو وہ کمبائن کرتے ہیں. اب نیکسٹ چیز جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہم نے ایک سائڈ لائن اختیار کی تھوڑی دیر کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم جب بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سیمینٹک ڈیٹا ماڈل ہے. یعنی ہم اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ وہ ڈیٹا ماڈل ہے کہ جو ہمیں زیادہ کنسٹرکٹس پرووائڈ کرتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ ڈیٹا ماڈل ہے کہ جو کہ کنسپچل ماڈلنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور لاجیکل کے لیے بھی. لاجیکل کے لیے اس لیے کہ یہ فزیکل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اب دیکھیے ای آر ڈیٹا ماڈل ہے, اس کو ہم کنسپچل ڈیٹا ماڈلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن اس پہ بیس کرتا ہوا ہمارے پاس کوئی ڈی بی ایم ایس نہیں ہے پریکٹیکلی.
تو جس کی بنا پہ ہم اس کو لاجیکل ڈیٹا ماڈلنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنا ڈیزائن کرتے ہیں ER ڈیٹا ماڈل میں, دین وی ہیو ٹو ٹرانسفارم اٹ انٹو سم ادر ڈیٹا ماڈل تاکہ اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن جو آپ کا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل ہے, اس کی بات یہ ہے کہ یو کین یوز اٹ فار دی conceptual database design, but at the same time it is your logical database design as well, because you have got the DBMSs that are the implementation of this data model. تو اس لیے آپ کا وہی جو conceptual data model ہوگا, ڈیٹا جو ڈیزائن ہوگا وہی بن جائے گا logical design, اور اس کو پھر امپلیمنٹ کر سکیں گے. یہاں پہ اب ہم, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, تھوڑی سی سائڈ لائن اختیار کی ہے, اور آپ کی بک کے اندر دو جو اپروچز ہیں فار دی سیمینٹک ڈیٹا ماڈلز وہ ڈسکس کی گئی ہیں. ان میں سے ایک کو ہم یہاں اس کورس پہ ڈسکس کریں گے, اور ایک جو ہے فار دا ریڈنگ, وہ ریڈرز کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے ہم چھوڑ دیں گے. دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے پارٹ آف دا کورس. اس کا مطلب آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے اس کو خود پڑھنا ہے. تو جتنی ہماری جو بیسک ڈسکشن ہے جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پہ اب تک ہو چکی ہے یا آئندہ بھی ہوگی, اور جو ہم فنکشنل ڈیٹا ماڈل کو ڈسکس کرتے ہوئے بات کریں گے, اس کی بیسس پہ آپ اس کمپوننٹ کو بھی پڑھ سکیں گے. تو اس کو آپ چھوڑیے گا نہیں, بلکہ اس کو بھی دیکھیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں فنکشنل ڈیٹا ماڈل کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک سیمینٹک ڈیٹا ماڈل ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں جو شامل کیا گیا یہاں پہ, یا کنسیڈر کیا گیا, یا آپ کی بک میں شامل کیا گیا ہے, وہ یہی ہے کہ یہ جتنے جو آپ کے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں جو کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل کے کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں, وہ یہ بھی جو ہے وہ آفر کرتا ہے. چنانچہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک سیمینٹک ڈیٹا ماڈل ہے, تو اس کا نام فنکشنل ڈیٹا ماڈل جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ بیسیکلی جتنے بھی آپ کے ریٹریول ٹاسکس ہیں, اور جیسے آپ کے فار ایگزامپل ایٹریبیوٹ کو ایکسیس کرنا, یا جتنی پروسیسنگ ہے, یا اس کے علاوہ ایون جو آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں, ان کو بھی ماڈل کرتا ہے ایز فنکشن ود 0, 1 اور مور آرگومنٹس. تو جیسے فنکشن اپلائی کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر, تو وہ کچھ آرگومنٹ لیتا ہے اور ان کو پروسیس کرنے کے بعد آپ کو کوئی ریزلٹ واپس کرتا ہے. تو اس میں ہر چیز کو ایز اے فنکشن ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایون اگر آپ اینٹیز کو دیکھیں گے تو وہ بھی یعنی آپ کے یہاں پر فنکشن کے طور پر ٹریٹ ہوتی ہیں, اور آپ ایٹریبیوٹس کو جو ریلیشن شپس ہیں سب چیزیں جو ہے وہ ٹریٹ ہوتی ہیں ایز فنکشنز. تو اب یہ ہے کہ جو فیچر اس کے اندر ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس میں آپ سے کہا کہ یہ ایک سیمینٹک ڈیٹا ماڈل ہے, اور اس میں جو میجر دو ماڈلنگ ٹولز ہیں اس کے اندر وہ ہیں آپ کے پاس اینٹیز اور ریلیشن شپس. یہ دو اس کے بیسک اور میجر جو آپ کی کانسیپٹس ہیں جو آپ اس میں ماڈلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ واٹ از اینٹی ان دی فنکشنل ڈیٹا ماڈل, تو اینٹی جو ہے وہ کسی بھی ایک ریئل ورلڈ اینٹی کو یا ریئل ورلڈ چیز کو ماڈل کرنے کے لیے آپ اس میں FDM, اس کو ہم فنکشنل ڈیٹا ماڈل کو اب ہم بریفلی کہیں گے FDM. تو FDM کے اندر آپ جو اینٹی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں دو طرح کی اینٹیز ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں ایبسٹریکٹ, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریمیٹیو اینٹی ٹائپ, اور دوسری ہے پرنٹیبل اینٹی ٹائپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ جو پہلی بات ہے جو آپ کی اینٹی ہے وہ آپ کے ریئل ورلڈ جو آبجیکٹس ہیں ان کو ماڈل کرے گی. پھر ہم نے کہا کہ وہ دو ہیں, ایک ہمارے پاس ہے ایبسٹریکٹ, ایک ہمارے پاس ہے پرنٹیبل اینٹی ٹائپ. اب جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں اینٹی ٹائپ, تو اس کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ ڈیفائن کریں گے ایسا فنکشن جس کے کوئی بھی یعنی جو آرگومنٹ نہیں ہوں گے. یعنی اینٹی ایک ایسا فنکشن ہوگا جس کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا, اور جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ ہوگی ایک اینٹی. تو جس کو آپ اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ ایک نام دیں گے, اور اس کے ساتھ آپ یعنی کوئی آرگومنٹ پاس نہیں کریں گے, اور اگر اس کی جو ریٹرن ٹائپ اینٹی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک آپ نے ایک فنکشن کو ڈیفائن کیا جو کہ ایک اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سامنے اسکرین پہ دیکھیں تو اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ دو اینٹیز ڈیفائنڈ ہے. ایک ہے اسٹاف, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاف, اور پھر آگے اس میں پیرنتھسز دیے ہوئے ہیں, اور ان پیرنتھسز میں جو ہے کوئی بھی آرگومنٹ نہیں ہے, اور جس کی ریٹرن ٹائپ ہے جس کو کہ ایرو شو کر رہا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ایک اینٹی ہے. اسی طرح اس کے بعد ایک دوسری اینٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی ہے ایز اے فنکشن جو کہ ہے پراپرٹی فار رینٹ, اور اس میں آپ نے وہی پیرنتھسز دی ہوئی ہیں, اور جس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ اینٹی ہے. اب ایک اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو طرح کی آپ کے پاس اینٹی ٹائپس ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں کہ پرنٹیبل, دوسری ہے ایبسٹریکٹ. جو پرنٹیبل ہے وہ جو ہمارے پاس عام طور پہ یعنی پروگرامنگ لینگویجز کے اندر یا نارمل سسٹمز کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا بیس ڈیٹا ٹائپ, یعنی جس میں آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا ٹائپس جو آپ کو سسٹم پرووائڈ کرتا ہے, جس کو ہم بلٹ ان ٹائپس بھی کہتے ہیں. تو printable entity types in the FDM are those. For example,
آپ کے انٹیجر, کیریکٹر, اسٹرنگ, ریئل, ڈیٹ, اس طرح کے جو ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پرنٹیبل اینٹی ٹائپس FTM کے اندر. اب جب ہم بات کرتے ہیں ایٹریبیوٹ کی, تو ایٹریبیوٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک فنکشنل ریلیشن شپ ہے جو کہ اینٹی ٹائپ کو لے گا ایز آرگومنٹ اور واپس کرے گا پرنٹیبل اینٹی ٹائپ. دوبارہ, ایٹریبیوٹ ان FTM is a functional relationship that takes as input an entity type اور ریٹرن کرے گا printable entity type. مثال کے طور پہ اگر آپ سامنے اسکرین پہ دیکھیں تو ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا کہا گیا ہوا اسٹاف نمبر. اب اسٹاف نمبر از بیسیکلی دا نیم آف دا ایٹریبیوٹ. اب ایٹریبیوٹ تو ہے لیکن یہاں پہ ڈیفائن ہوا ہے ایز فنکشن. ایٹریبیوٹ ایز فنکشن ڈیفائنڈ ہے اور اس کا جو آرگومنٹ ہے وہ ایک ہے اینٹی ٹائپ, اور یہ وہ اینٹی ٹائپ ہے جس کو آپ کہیں گے کہ جس کا بیسیکلی ممبر ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے دیٹ ہیز بین شوز ایز اسٹرنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نارمل یعنی کہ اگر یعنی جیسے ریلیشنل اگر DBMS یا آبجیکٹ اورینٹڈ کے اندر دیکھیں تو بیسیکلی آپ نے اسٹاف ایک ڈیفائن کی ہے اینٹی ٹائپ, اور اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اسٹاف نمبر اور وہ ٹائپ آف اسٹرنگ ہے. تو یہاں ہم یہ کہیں گے ایک فنکشن ہے اسٹاف نمبر دیٹ ایکسپٹ ایز آرگومنٹ دا اینٹی ٹائپ اسٹاف اینڈ ریٹرنس اے اسٹرنگ. اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھیں تو سیکس ڈیفائنڈ ہے فار دی اگین دا سیم اینٹی ٹائپ اسٹاف, اور جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ کیریکٹر ہے. ایک اور فنکشن آف ود دا نیم سیلری ہیز بین ڈیفائنڈ فار دا سیم اینٹی ٹائپ اسٹاف اینڈ دا ریٹرن ٹائپ از پرنٹیبل اینٹی ٹائپ ریئل. اب چونکہ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ FTM جو ہے وہ ایک سیمینٹک ڈیٹا ماڈل ہے, تو نارملی جو سیمینٹک ڈیٹا ماڈلز ہیں وہ آپ کو کمپوزٹ ٹائپس ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہمارے پاس جو FTM ہے اس کے اندر بھی آپ کمپوزٹ ایٹریبیوٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے اس وقت جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک کمپوزٹ ایٹریبیوٹ نیم ڈیفائن ہوا ہوگا. وہ اس طریقے سے کہ نیم کو آپ نے اسی طرح فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کیا جیسے کہ آپ نے ایک اینٹی ٹائپ کو ڈیفائن کیا تھا. اس میں نیم وداؤٹ آرگومنٹس اور جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ اینٹی ہے. لیکن آگے جس وقت آپ نے نیم ڈیفائن کیا اب آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ جو یہ نیم ہے دس از این ایٹریبیوٹ آف دا اینٹی ٹائپ اسٹاف. تو جس طرح سے ہم نے پہلے وہ جو ایک بیس یا سنگل ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کیا تھا اسی طرح سے آپ کریں گے کہ نیم اسٹاف, یعنی اوپر جو ہے بیسیکلی آپ دیکھیں تو نیم جو ہے وہ ایک ٹائپ بن گئی. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نیم جو ہے وہ اسٹاف کا ایٹریبیوٹ ہے اور جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ نیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جب آپ نے نیم کو ڈیفائن کیا دیٹ بیکیم این اینٹی ٹائپ, اور یہاں پہ جب آپ نے نیم کو ایک ایٹریبیوٹ بنایا اسٹاف کا تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہے نیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیم کی جو ٹائپ ہے وہ نیم ہے. پھر اس کے بعد اسی نیم کی جو آپ نے ایٹریبیوٹ ڈیفائن کیا, دیکھیں نا, ایک آپ نے ڈیفائن کیا ٹائپ نیم اور ایک آپ نے ڈیفائن کیا ایٹریبیوٹ نیم. اب جو آپ کا نیم ایٹریبیوٹ ہے دیٹ از اے کمپوزٹ ایٹریبیوٹ. اب اس کے جو دو کمپوننٹس آپ نے ڈیفائن کیے وہ اس طریقے سے کیے ہیں. آپ نے کہا کہ فرسٹ نیم اور پھر جو اس کو آرگومنٹ پاس کیا آپ نے وہ دیا نیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ نیم از پارٹ آف دا نیم, اور یہ ہمیں پتا ہے کہ نیم جو ہے وہ ایک کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے کیونکہ اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ اینٹی ہے. اب جب آپ نے کہا نا کہ ایف نیم اور نیم, اس کا مطلب ہے کہ ایف نیم از اے پارٹ آف دا نیم اور جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ ایک آپ کے پاس پرنٹیبل اینٹی ٹائپ ہے وچ از اسٹرنگ. اسی طریقے سے آپ نے نیم کا ایک اور کمپوننٹ جس کو ہم کہیں گے لاسٹ نیم, اس کو بھی آپ نے ڈیفائن کر دیا اور ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو نیم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, اور جو اس کی بھی ریٹرن ٹائپ ہے وہ ایک پرنٹیبل اینٹی ٹائپ ہے. اب اسی طرح سے جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں FTM کے اندر. دیکھیے آپ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اگر اس کو آپ کمپیئر کریں ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے ساتھ تو اس میں یہ ڈفرنٹ کنسٹرکٹس نہیں ہیں بلکہ اسی ریلیشن کو آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اب اسی طرح سے جو آپ کے پاس FTM ہے اس میں جو ریلیشن شپ ہے ان کو بھی آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں ایز فنکشن ود آرگومنٹ, اور ظاہر ہے کہ اس کی آرگومنٹ وہ اینٹی ٹائپس ہوں گی جن کے درمیان کے آپ جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے آپ نے ابھی تک اینٹی ٹائپ ڈیفائن کی ہے, چاہے آپ نے ایٹریبیوٹ ڈیفائن کیے ہیں, اور چاہے آپ نے ڈیفائن کیے ہیں ریلیشن شپ, تو ہر کیس میں
they are being defined as functions. یہ الگ بات ہے کہ فنکشن کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس وقت جو ہے وہ کیا چیز ڈیفائن ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں ریلیشن شپ تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, جب آپ ایک ڈیفائن کریں ریلیشن شپ تو اس کا انورس جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, تاکہ اس میں یہ ہے کہ آپس میں ان کے جو انٹیگریٹی ہے وہ ان کی مینٹین رہ سکے. اس وقت آپ اپنے سامنے اگر سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ کے سامنے ڈفرنٹ ایگزامپلز ہیں جس کے اندر کہ آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ریلیشن شپس کو. اس میں مثال کے طور پہ پہلا ہے مینیجز. اب مینیجز جو ہے از بیسیکلی اے ریلیشن شپ ڈیفائنڈ ان دا اینٹی ٹائپ اسٹاف. اب دیکھیے اس میں انہوں نے کہا کہ جو اس کی ریٹرن ٹائپ بتائی ہے وہ بتائی ہے پراپرٹی فار رینٹ. ایک چیز اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ اس میں جو آپ کے پاس جو ریٹرن ٹائپ شو کرنے کے لیے ایرو نظر آ رہا ہے وہ اس پہ ڈبل ہیڈ ہے. ڈبل ہیڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ دس از بیسیکلی ون ٹو مینی ریلیشن شپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, اگر آپ اس کی مطلب اس کے میننگ کو دیکھیں اس ایٹریبیوٹ کے, ہم کہتے ہیں کہ مینیجز, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹاف آپ کی اینٹی ٹائپ ہے اس کا سمجھ لیں کہ ایٹریبیوٹ ہے, وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, شو کر رہا ہے کہ ایک اسٹاف ممبر جو ہے وہ پراپرٹی فار رینٹ کو مینج کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کمپنی کی اگر بات کریں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اسٹاف ممبر ہے ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک پراپرٹی کو تو مینج نہیں کر رہا, ظاہر ہے کہ ایک اسٹاف ممبر جو ہے وہ ملٹیپل پراپرٹیز کو مینج کر سکتا ہے. تو اسی سچویشن کو ڈپکٹ کر رہا ہے آپ کا یہ ریلیشن شپ. تو اسی لیے یہاں پہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب ملٹیپل ہیڈ جو ہے وہ اس میں دکھائے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہے, اور جس سے ریلیشن شپ ہے اس کا نام ہے پراپرٹی فار رینٹ, جو کہ خود ایک اور اینٹی ٹائپ ہے. اب جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ ہر ریلیشن شپ کا آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کا انورس ریلیشن شپ. دیکھیے انورس ریلیشن شپ ڈیفائن کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹیگریٹی کنسٹرینٹ ہے وہ بوتھ سائڈس کے اوپر مینج کیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو آگے دوں گا, لیکن آپ پہلے دیکھیں اس کو ڈیفائن کیسے کیا گیا. اس کا جو انورس ہے وہ بھی ایک ریلیشن شپ ہے دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان دا اینٹی ٹائپ, جو کہ پہلے میں ریٹرن ٹائپ تھی. یعنی کہ جو آپ کے پاس یعنی کہ اسٹاف جو ہے وہ آپ کا ریلیٹ کر رہا تھا پراپرٹی فار رینٹ اینٹی ٹائپ کے ساتھ. اب آپ جو پراپرٹی فار رینٹ ہے اس کے اندر بھی ایک ڈیفائن کریں گے ریلیشن شپ جو کہ اسٹاف کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بوتھ ڈائریکشنز میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیفائن کر لیا. یہ کہہ رہا ہے کہ مینجڈ بائی, دس از دا نیم آف دا ریلیشن شپ. پھر کہا کہ پراپرٹی فار رینٹ, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس اینٹی ٹائپ کا پارٹ ہے, جیسے کہ ہم ایک ایٹریبیوٹ کو اس کا پارٹ بناتے ہیں. پھر یہاں سے ہے کہ ریٹرن ٹائپ جو اس کو جو ہے وہ ہے اسٹاف. یہ تو آپ نے ڈیفائن کر دیا ریلیشن شپ, لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ انورس آف مینیجز. اب جو انورس آف ہے یہ تو ایک مطلب ریکوائرڈ ورڈز ہیں, یہ تو آپ ایسا لکھیں گے, لیکن جو مینیجز ہے یہ اس آپ سمجھ لیں کہ ریلیشن شپ کا یا ایٹریبیوٹ کا نام ہے جس کو انورس کر رہا ہے یہ ریلیشن شپ, جو کہ بیسیکلی آپ نے پہلے ڈیفائن کر لیا اسٹاف کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے دونوں کے اندر ایک دوسرے کا انورس ریلیشن شپ ڈیفائن کیا, بلکہ آپ نے جو ہے ان کو آپس میں ریلیٹ بھی کر دیا. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی چینج آپ کسی ایک ڈائریکشن میں کریں گے وہ آٹومیٹکلی دونوں سائڈ میں مینج ہوگی. اب اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ جو مینج بائی میں آپ کو شو ہو رہا ہے وہاں پہ جو ایرو آپ کا ریٹرن ٹائپ شو کر رہا ہے وہ کنٹینز اے سنگل ہیڈ. سنگل ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شو کر رہا ہے ون ٹو ون کے ریلیشن شپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جنرل جو یہ ریلیشن شپ ہے یہ ون ٹو مینی ہے, لیکن اسٹاف سے پراپرٹی فار رینٹ کی طرف ہے مینی اور پراپرٹی فار رینٹ سے اسٹاف کی طرف ہے ون. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو آپ کا اسٹاف ممبر ہے اٹ مینیجز مینی پراپرٹی فار رینٹ, لیکن اگر اس کو الٹا دیکھیں تو ایک پراپرٹی فار رینٹ جو ہے وہ دیٹ از مینیج بائی ون اسٹاف ممبر. دیکھیے اس کو یعنی جو یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے بوتھ سائڈس پہ مینیج ہو, یہ سیمیٹرک ڈیٹا ماڈلز نے پریزنٹ کیا, اور یہ ظاہر ہے کہ پھر جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈلز ہیں ان کے اندر بھی ڈیفائنڈ ہے اور یہ ایف ڈی اے میں بھی ڈیفائنڈ ہے. اس کا یہ ہے کہ اس کی جو ویلیوز ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا جس کی انٹیگریٹی ہے وہ بوتھ ڈائریکشن میں مینٹین کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں ان میں ایک ہم چیز یوز کرتے ہیں فورن کی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ ون ٹو مینی کا ریلیشن شپ ہے تو ہم کرتے یہ ہے کہ لیٹس سے اگر یہی ہو رہا ہوتا اس کے اندر ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے اندر یا کسی ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اندر, تو کیا تھا کہ ہم پراپرٹی فار رینٹ کے اندر فورن کی انکلوڈ کر لیتے اسٹاف کی
تو پراپرٹی فار رینٹ کو جو بھی یعنی ایک پراپرٹی کو جو بھی اسٹاف ممبر مینج کر رہا ہوتا اس کی جو پرائمری کی ہے وہ اس میں فورن کی کے اندر ایز ویلو آ جاتی. یہ تو وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں اور جس سے ہم فیملیئر ہیں اور جو آپ کے ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ کہ یہاں پہ اس کا انورس بھی ڈیفائنڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو تو آپ کا پراپرٹی فار رینٹ ہے اس میں ہے مینج بائی, اس کے اندر تو اس آبجیکٹ کا آئی ڈی ہوگا جو کہ اسٹاف ممبرس کو مینج کرے. لیکن اس طرف اسٹاف کے اندر وہاں پر بھی ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹ ہے, جو ریلیشن شپ ہے, وہ ان تمام پراپرٹی فار رینٹ آبجیکٹس کی آئی ڈی اسٹور کر رہا ہے جو کہ اس کو مینج کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس دونوں طرف یعنی وہاں پر کیا ہو رہا تھا ریلیشن کے اندر کہ صرف جو آپ کی مینی سائڈ ہے اس میں ون سائڈ والے کی جو پرائمری کیس فارم کی موجود ہے آپ ان کو آپس لنک کر لیتے تھے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ یو کین ڈیفائن اے کمپوزٹ ایٹریبیوٹ, تو جو آپ کا مینیجز ہے اس کے اندر ملٹیپل جو پراپرٹی فار رینٹ آبجیکٹس ہیں ان کے آئی ڈی اسٹورڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ چاہیں تو ان کے ملٹیپل لنکس لے سکتے ہیں یہی بیٹھے بیٹھے, اور ادھر اگر آپ چاہیں تو ادھر کے جو جتنے بھی یعنی کہ جس جو بھی اسٹاف ممبر اس کو مینج کر رہا ہے اس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہاں کی طرح سے صرف یہ نہیں کہ آپ جو لنک ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں مینج کر سکتے ہیں بلکہ دونوں ڈائریکشن میں جو ہے یہ لنک مینج ہوتا ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انٹیگریٹی جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کریں, ویسے تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض کریں اگر آپ او آئی ڈی چینج کرتے ہیں کسی آبجیکٹ کی تو اس سے ایسوسیٹڈ جتنے بھی ادھر پراپرٹیز ہیں ان کی آئی ڈیز پہ وہ افیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائٹ پہ نہ صرف یہ کہ ان کے لنکس مینٹین ہو رہے ہیں بلکہ ان کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کو بھی مینٹین کیا جا رہا ہے. یہ تو ایک ایگزامپل تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ایک ون ٹو مینی جو ریلیشن شپ ہے وہ فنکشنل ڈیٹا ماڈل کے اندر ہم نے ڈیفائن کیا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو نیکسٹ ایگزامپل آپ کو اپنے سامنے سلائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی, اس کے اندر ایک مینی ٹو مینی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا. اور اس پہ بیسیکلی اپروچ تو اس میں وہی ہے جو کہ ہم نے پہلے اڈاپٹ کی تھی, لیکن صرف اس میں یہ ہے کہ جو دونوں میں اگر آپ دیکھیں جو ڈیفائن کیے ہیں ریلیشن شپ ایز ایٹریبیوٹس ڈیفائن کیا آپ نے, ان میں جو ایرو شو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں دونوں کے جو وہ یعنی کہ ملٹیپل ہیڈز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے مینی ہے تو یہ مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہے. اور اس میں ایک اور جو انہوں نے بات بتائی ہوئی ہے کہ آپ جو ریلیشن شپ ہے اس کے ایٹریبیوٹ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور آگے آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک ایٹریبیوٹ ڈیفائن کیا ہوا ویو ڈیٹ, اور بیسیکلی یہ ایٹریبیوٹ ہے ریلیشن شپ کا جو کہ ہے بٹوین کلائنٹ اینڈ پراپرٹی فار رینٹ. یعنی بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلائنٹ جو ہے وہ پراپرٹی کو اگر ویو کرتا ہے تو بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ ایک جو کلائنٹ ہے وہ ملٹیپل پراپرٹیز کو وزٹ کر سکتا ہے اور ایک پراپرٹی جو ہے اس کو ملٹیپل کلائنٹس وزٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مین ٹو مین ریلیشن شپ ہے. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کس کلائنٹ نے کس ڈیٹ کو پراپرٹی وزٹ کی تھی تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایک چاہیے ویو ڈیٹ کا ایٹریبیوٹ, اور وہ ظاہر ہے کہ ایسوسیٹ جو آپ کی پارٹیسپیٹنگ اینٹی ٹائپس ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایسوسیٹ ہوگا ریلیشن شپ کے ساتھ, اور یہاں پہ وہی کیا گیا ہے. اور اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹریبیوٹ کے ساتھ جو دو اینٹی ٹائپس ہیں ان کا مینشن ہے اور آگے اس کی ٹائپ مینشن ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات چل گیا کہ یہ جو آپ کا ایٹریبیوٹ ہے یہ بیسیکلی ان دو اینٹی ٹائپس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کا ایٹریبیوٹ ہے اور اس کی ٹائپ یہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے چونکہ ایک سیمانٹک ڈیٹا ماڈل ہے اور جو سیمانٹک ڈیٹا ماڈلز ہیں جنرلی وہ انہیریٹنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو آپ کا ایف ڈی ایم ہے اس کے اندر بھی آپ انہیریٹنس جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں چونکہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہیریٹنس جو ہے وہ آپ کو یہ سپورٹ کرتا ہے بلکہ جو اس میں پرنسپل آف سبسٹیٹیوٹیبلٹی ہے اس کو بھی انفورس کرتا ہے. اور پرنسپل آف جو سبسٹیٹیوٹیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی an object of a subclass is required we can also use the object of the base class. So this is the principle of substitutability, اور جو آپ کا ایف ڈی ایم ہے وہ آپ کو یہ پرنسپل آفر کرتا ہے. اب آپ کے سامنے آپ دیکھیں اگر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ایک جو انہیریٹنس ہے وہ ڈیفائن کی ہوئی ہے. کہ سب سے پہلے ٹاپ پہ آپ نے ڈیفائن کیا ایک اینٹی ٹائپ جس کا نام کے اسٹاف جو ہم پہلے بھی ڈیفائن کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور اینٹی ٹائپ ڈیفائن کی سپروائزر, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فنکشن ہے جس کا کوئی بھی آرگومنٹ نہیں ہے اور جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے دیٹ از مینشنڈ ایز اینٹی.
اب اس کے بعد یعنی جو چیز اس میں آپ دیکھیں جو چیز کے بتا رہی ہے کہ یہاں پہ انہیریٹنس ہے، اس کے لیے جو انہوں نے کی ورڈ یوز کیا وہ ہے از اے. اب یعنی سپروائزر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے آگے آپ نے پہلے لکھا اینٹی اور آگے آپ نے لکھ دیا کہ از اے اسٹاف سپروائزر. یعنی اس طریقے سے آپ نے اس کو یعنی کہا کہ سپروائزر ہے وہ اسٹاف ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ جو اس کی ریٹرن ٹائپ جو مینشن ہے وہ اسٹاف. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سپروائزر کو اسٹاف کی سب ٹائپ کے طور پر ڈکلیئر کر دیا تھرو از اے. اب اس کے بعد یہ کہ اس میں آپ جو ڈیرائیوڈ فنکشنز ہیں وہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ نیسٹنگ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو نیسٹنگ جب ہوتی ہے یعنی آپ فنکشن کے اندر ایک اور فنکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں، دس از کالڈ دا نیسٹنگ. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو جو اوور لوڈنگ ہے وہ بھی اس کے اندر الاؤڈ ہے. اب سامنے اس وقت ڈیفائنڈ ہے، آپ نے ڈیفائن کیا ایف نیم اسٹاف، یعنی جی آپ نے کہا کہ جو فرسٹ نیم ہے اسٹاف کا، پھر آپ نے اس کو یوں ڈیفائن کیا کہ ایف نیم نیم اسٹاف. یعنی آپ نے بیسیکلی اس کا یہ بتا دیا کہ جو اسٹاف کے اندر ایف نیم ہے وہ نیم کا پارٹ ہے. یعنی اس طریقے سے آپ نے اس کو یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ نیم کا پارٹ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں آپ نے کہا ہوا ہے کہ ایف نیم سپروائزر، تو وہ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بتا دیا کہ ایف نیم جو ہے وہ نیم کا پارٹ ہے جو کہ سپروائزر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور جو کہ اسٹاف کی سب ٹائپ ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یعنی کہ جو نا وہ ایک پاتھ ایکسپریشن کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ جو ایک نیسٹنگ آف فنکشنز ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا کہ اس کے لیے آپ جو ڈاٹ نوٹیشنز ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈاٹ نوٹیشن کی جو ایگزامپل ہے وہ اگلی سلائڈ پہ آئے گی. اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ایک اسکیما جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے فنکشنل ڈیٹا ماڈل کے اندر. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ پہ سب سے پہلے انہوں نے ڈیفائن کی ہوئی ڈفرنٹ اینٹی ٹائپس اور ان کی ڈکلیریشن ہے جس میں کہ اسٹاف، سپروائزر اور پراپرٹی فار رینٹ اور کلائنٹ اور نیم بھی ڈیفائنڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ نیم جو ہے بیسیکلی یہاں پر تو ایز اینٹی ہے، لیکن جب ہم نے اس کو ایٹریبیوٹس کے اندر ڈیفائن کیا تو وہاں سے یہ پتا چلا کہ بیسیکلی یہ کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے. یعنی ہمیں کانسیپٹ تو وہی ملے گا لائک کمپوزٹ ایٹریبیوٹ، لیکن جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی وہی ہے جو کہ وی یوز فار دی اینٹی ٹائپ. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس میں جو ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہیں جو کہ بیسیکلی پارٹ ہیں ایک دوسرے ایٹریبیوٹ کا، ان کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. اور کچھ جو ہے آپ کے وہ جو سمپل ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ آپ کے پرنٹیبل اینٹی ٹائپ ہے اس کا مطلب کہ آپ کو بیسک ایٹریبیوٹ ہے، اور جن کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر اینٹی ہے اس کا مطلب ہے یا کوئی اور ایٹریبیوٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دے آر پارٹ آف سم ادر ایٹریبیوٹ. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ وہی جو ہم پیچھے ایگزامپل دیکھ چکے ہیں، اس میں جو ریلیشن شپ ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. اس میں ون ٹو مینی، مین ٹو مینی دونوں ڈیفائنڈ ہیں، اور پلس اس میں آپ دیکھیں ان کے انورسز بھی ڈیفائنڈ ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ جو ریلیشن شپس ہیں ان کے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. اور آخر میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ جو اس میں انہیریٹنس انوالو ہے جہاں جہاں پر اس جگہ پہ اس میں از اے کے ذریعے ڈفرینٹ جو ریلیشن شپ ہے از اے کا یا انہیریٹنس کا وہ بھی ڈیفائن ہوا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بیسیکلی اسکیما تھا جو کہ ہم ایف ڈی ایم کے اندر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہر سیمینٹک ڈیٹا ماڈل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو ہم گرافیکلی بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور گرافیکل ریپرزینٹیشن کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر ای آر ڈیٹا ماڈل ہے یا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل ہے، ان کے اندر آپ گرافیکل جو ہے وہ ریپرزینٹیشن کرتے ہیں اپنے ڈیزائن کی. تو ظاہر ہے کہ ایک جو امیج ہے زیادہ ایکسپریسو ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیکسٹ کے. تو جو آپ کا ایف ڈی ایم ہے فنکشنل ڈیٹا ماڈل ہے اس کو بھی آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں گرافیکلی، جیسے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک جو بھی ہم نے اسکیما پیچھے ڈیفائن کیا ہے ایف ڈی ایم کے اندر اسی کی گرافیکل ریپرزینٹیشن ہے. اس میں جو آپ کے پاس ایلپسز ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ کے بیسیکلی اینٹی ٹائپس کو. اور اس میں یہ ہے کہ یا تو اس میں ہوگی ایک پرنٹیبل اینٹی ٹائپ یا پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک اینٹی ٹائپ جسے آپ ایبسٹریکٹ کہتے ہیں، یا پھر اس میں ایک کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے. تو اس طرح سے آپ یہ آپ کے ایلپسز شو کر رہے ہیں، اور جو آپ کے ایروز ہیں جو لنکس ہیں وہ آپ کے جو ڈفرینٹ جو ریلیشن شپس ہیں ان کو شو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ہم جیسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ یوں ڈیفائنڈ ہے کہ اسٹاف کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک اینٹی ٹائپ ہے، اور جو اس میں لنک ہے اس پہ اس ایٹریبیوٹ کا نام لکھا ہوا ہے، اور
اس کے جو پھر نیکسٹ ایلپس ہے وہاں پہ اس کی ٹائپ لکھی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرنٹیبل اینٹی ٹائپ ہے, تو دس بیکمز این ایٹریبیوٹ آف دا اسٹاف. اگر آپ نیم کو دیکھیں تو اسٹاف سے نکل رہا ہے ایک ایرو جس پہ لکھا ہوا نیم, اس کا مطلب یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے, اور آگے جو ایلپس ہے اس پہ نیم لکھا ہوا ہے. کیونکہ یہ ایک پرنٹیبل اینٹی ٹائپ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کی فردر ڈیفینیشن ہوگی, اور وہ اسی سے فردر آپ نے دیکھا کہ 2 لنکس اور نکلے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر لکھا ہوا ایٹریبیوٹس کا نام جو کہ ایف نیم اور لاسٹ نیم ہے, اور لیکن ان کے آگے جو ان کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ ہے ایک پرنٹیبل اینٹی ٹائپ جو کہ اسٹرنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ریپرزینٹ ہو گیا کہ اسٹاف کا ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ بیسیکلی کمپوزٹ ٹائپ کا ہے, اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ایف نیم ہے اور لاسٹ نیم ہے, اور ان کی جو ٹائپ ہے وہ اسٹرنگ ہے. اسی طرح باقی بھی اس میں جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. اب اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہے ریلیشن شپ, وہ بھی اسی طرح یعنی آپ ایرو کے ذریعے ایلک کے ذریعے شو کر رہے ہیں. اس میں دیکھیے کہ مثال کے طور پہ جیسے سپروائزر کے ساتھ جو شو کیا گیا ہے ایزے کو, تو اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ جو ایرو ہے اس کا ہیڈ ہے ٹورڈز دا سپر ٹائپ جو کہ اسٹاف ہے بیسیکلی, اور اس پہ لکھا ہوا ہے ایزے اسٹاف. تو اس سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ان کے درمیان ایزے کا ریلیشن شپ ہے. پھر جو ایک 2 وے ریلیشن شپ شو ہوا بٹوین اسٹاف اینڈ پراپرٹی فار رینٹ, تو اس میں جو یہ دونوں ریلیشن شپ ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ انورس ماڈل کرتے ہیں, تو دونوں کو الگ الگ شو کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ فرام اسٹاف ٹورڈز پراپرٹی فار رینٹ از مینیجز, جس کو کہ انہوں نے ملٹیپل ہیڈ سے شو کیا ہوا ہے, اور ایک ایرو جو کہ پراپرٹی فار رینٹ سے اسٹاف کی طرف جا رہا ہے اس کو انہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ یہ مینج بائی, اور اس کا جو ہے سنگل ہیڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ سائڈ پہ یہ 1 ہے. اب اسی طرح انہوں نے پراپرٹی فار رینٹ اور کلائنٹ کے درمیان بھی ایک جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت ڈائریکشنز میں, اور بلکہ مینی ٹو مینی جو وہ شو کیا ہوا ہے. اور پلس آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک اور جو چیز یوز کی ہوئی ہے وہ ہے کہ جب آپ نے جو ریلیشن شپ ہے اس سے اگر ایٹریبیوٹ شو کرنے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ایک سرکل ہے اس کو یوز کیا ہوا ہے, اور پھر اس میں جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اسی طریقے سے کہ جو اس کی ویو ڈیٹ ہے اس کی آپ نے آگے جب اس کی ٹائپ دیکھی تو وہ ڈیٹ ٹائپ کا ہے, اور ایک کامنٹس ہیں, اور اس کی جو ٹائپ ہے یا جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ اسٹرنگ ہے. تو اس طرح سے آپ نے جو یعنی جو آپ کا فنکشنل ڈیٹا ماڈل ہے اس کے اسکیما کو آپ گرافیکل فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہی یعنی 2 میجر فیچرز ہیں جو کہ سیمانٹک ڈیٹا ماڈلز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ زیادہ آپ کو کنسٹرکٹس یا اسٹرکچرز پرووائڈ کرتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ ان کو گرافیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھ لی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ جو ایف ڈی ایم ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک کیوری لینگویج بھی موجود ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے. اور اس میں یہ کہ جیسے ہم نے پچھلی 2 نوٹیشنز پڑھی تھی کہ آپ اس میں جو پاتھ ایکسپریشن ہے وہ نوٹیشن بھی یوز کر سکتے ہیں, اور جو ڈاٹ نوٹیشن ہے کہ جس میں آپ میجر کمپوننٹ پھر پارٹ ڈاٹ 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 اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں نوٹیشنز آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو سیکوینس ہے کمپوننٹس کا, یعنی جتنے ایلیمنٹس کا سیکوینس ہے جس سے کہ آپ کمپوننٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, وہ پاتھ ایکسپریشن میں اور ڈاٹ نوٹیشن میں ایک دوسرے کا انورس ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں ڈاٹ نوٹیشن کے اندر, تو جب آپ نے ریٹریو کی کمانڈ دی ہوئی ہے تو جو کنٹیننگ جو آفٹر موسٹ آپ کا یعنی جو ایلیمنٹ ہے بیسیکلی وہ آبجیکٹ ہے اسٹاف, آپ نے سب سے پہلے اس کا نام لکھا ہوا ہے, پھر ڈاٹ کہا مینیجز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹاف سے آپ مینیجز کو استعمال کریں گے جو کہ آپ کا ریلیشن شپ ہے, اور اس سے آپ پہنچے پراپرٹی فار رینٹ پہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی ریٹرن ٹائپ چونکہ پراپرٹی فار رینٹ ہے یہاں سے وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد پراپرٹی فار رینٹ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے ویوڈ بائی, جو کہ بیسیکلی خود بھی ایک ریلیشن شپ ہے. تو وہاں سے آپ پہنچ گئے کلائنٹ پہ. اس کا مطلب ہے کہ اسٹاف سے چلے اس ریلیشن شپ کو استعمال کر کے پہنچے آپ پراپرٹی فار رینٹ پہ. پراپرٹی فار رینٹ کا آپ نے ایک ریلیشن شپ پکڑا اور وہاں سے پہنچ گیا کلائنٹ کے اوپر. اب کلائنٹ پہ پہنچ چکے, وہاں پہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے نیم, لیکن نیم جو ہے وہ کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے. تو پھر وہاں پہ پھر آپ نے ڈاٹ استعمال کیا اور آپ نے کہا نیم ڈاٹ لاسٹ نیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے آپ کہاں سے چلے تھے کہ آپ چلے تھے اسٹاف سے, کہ ایک اسٹاف نے جو کہ فلاں پراپرٹی فار رینٹ کو مینیج کرتا ہے اس کو جس بندے نے یعنی کہ ویو کیا تھا اس کا لاسٹ نیم دیں. تو اس طرح سے ڈاٹ 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 یعنی استعمال کرتے ہوئے آپ آگے موو کرتے رہتے ہیں, اور جو آپ کا ریکوائرڈ ایلیمنٹ تھا وہاں تک پہنچ کے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے آپ جو
فنکشنل ڈیٹا ماڈل کی جو کیوری لینگویج ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ آپ کمپوزٹ جو آپ کے ایلیمنٹس ہیں ان تک آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اور اسی ایگزامپل کو، اسی کیوری کو جو ایکسپریس کیا گیا ہے پاتھ ایکسپریشن کی شکل میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی چیز ہے لیکن اس کی ایگزیکٹلی انورس یعنی کہ آرڈر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ڈاٹ نوٹیشن ہے وہ آؤٹر موسٹ یعنی اسٹاف سے سٹارٹ ہوئی اور آخری جو آپ کا لاسٹ ٹائم تھا وہاں ختم ہوئی، لیکن جو پاتھ ایکسپریشن نوٹیشن ہے وہ لاسٹ ٹائم سے سٹارٹ ہوئی اور انر موسٹ پہ جا کے جو آپ کا وہ اسٹاف ہے. تو یہ یعنی آپ نے جو ہمارے پاس فنکشنل ڈیٹا ماڈل تھا اس کے ایک بریف ڈسکرپشن، کس طرح سے اس میں چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی جو کیوری لینگویج ہے اس کی بھی ایگزامپل آپ نے دیکھ لی. اب اس کو ہم اگر یعنی سمرائز کریں تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیوں پڑھا، یعنی اس کو ہم نے یہاں بریفلی کیوں ڈسکس کیا. اس کی ریزن یہی تھی کہ بیسیکلی چونکہ ہم جا رہے ہیں ٹورڈز دی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل، تو اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کے فیچرز ہیں، دس از ناٹ دا اونلی ڈیٹا ماڈل دیٹ آفرز دوز فیچرز، بلکہ اور بھی ڈیٹا ماڈلز ہیں. جیسے ابھی ہم نے ایف ڈی ایم کی بات کی ہے، بلکہ آپ کی بک میں ایک اور کانسیپٹ کا بھی ذکر ہے. تو ملٹیپل جو ڈیٹا ماڈلز ہیں وہ یہ فیچرز آفر کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو اس ٹائپ کے جو ڈیٹا ماڈلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیمانٹک ڈیٹا ماڈلز، اور فنکشنل ڈیٹا ماڈل بھی ایک سیمانٹک ڈیٹا ماڈل تھا. پھر یہ ہے کہ جو آپ کا یہ ایف ڈی ایم ہے یہ آپ کو ریفرنشیل انٹیگریٹی ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا جب آپ نے ڈیفائن کیا ریلیشن شپ تو ان کے دونوں سائڈ پہ یعنی آپ ان کو لنک کر دیا ریلیشن شپس کو، اور پھر اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ مینٹین کی جاتی ہے. پھر ریڈیوسیبلٹی کہ یہ یعنی جو ہے یہ موسٹ پریسائز فارم میں یعنی جب فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ فردر اس کو آپ بریف نہیں کر سکتے. پھر آپ اس میں ایزیلی ایکسٹینشن کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اس کو گرافکلی آپ اس کو ریپرزینٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ آپ جو نا اسکیما کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے نا لائک آپ ڈفرنٹ نوڈس کو آپس میں مرج کر لیں تو اس سے جو ہے وہ آپ اسکیما کو ایزیلی انٹیگریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے ایف ڈی ایم کے. اب اس کے بعد آپ کی بک کے اندر پرسسٹنٹ پروگرامنگ لینگویج کے نام سے ایک ٹاپک جو ہے مینشنڈ ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ریڈنگ کے لیے آپ کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اور جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے سیمانٹک ڈیٹا ماڈلس کے اوپر ان کی بیسس پہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اب ہم آتے ہیں پھر دوبارہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل کی طرف. اس میں یعنی جو اب ہم ٹاپک کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس ہے یا جو ایک ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. یعنی پہلے تو ہم سب بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیشن کی، تو اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے. ناؤ وی وونٹ ڈسکس مچ اباؤٹ دا آبجیکٹ اورینٹیشن، ناؤ وی ہیو فوکس آن دا ڈیٹا بیس ایپلیکیشن، ڈیٹا بیس اپروچ. اب اس وقت یعنی جتنے بھی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کے بارے میں چیپٹرز ہیں یا بکس ہیں اس میں ایک چیز کا بہت ذکر ہوتا ہے، وہ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم مینیفیسٹو. یعنی یہ بیسیکلی ایک ریسرچ پیپر تھا جو کہ سم ویئر ان 1989 جو ہے وہ اگین ایک بہت فیمس گروپ آف ریسرچرز ہے ڈیٹا بیسز کے اوپر، انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا. اور اس کے بیسیکلی پھر ہسٹری یہ ہے کہ اس سے پہلے کارڈ نے، جس نے کہ یہ ڈیٹا ماڈل پریزنٹ کیا تھا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل، اس نے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی یا ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کی کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس بتائی تھی. انہوں نے کوئی 12 کے قریب میرے خیال سے مینشن کی تھی. تو وہ یعنی وہ بھی ایک لحاظ سے یعنی جو گائیڈ لائن تھی بیسیکلی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے لیے یا ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کے لیے. لیکن وہاں پہ بہرحال سچویشن اور تھی کہ وہ جو انہوں نے جو کارڈ نے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے لیے وہ جو بیسک ریکوائرمنٹس یا مینیفیسٹو ڈیفائن کیا تھا وہ اگین واز بیکڈ اپ بائی یا دیٹ واز سپورٹڈ بائی دا ریلیشنل میتھمیٹکس. تو اس لیے وہ تو اس کی تو لحاظ سے یعنی وہ بیسس بنتی ہے، لیکن اس کی اس طرح سے اسٹرینتھ یا وہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے. یہ صرف ایسا ہے کہ یہ بہرحال کیونکہ اس وقت اتنے ایک سالڈ طریقے سے اور ایک مشہور گروپ آف ریسرچرز نے اور ایک بہت اچھے پلیٹ فارم پہ چونکہ یہ فرسٹ ٹائم پریزنٹ ہوا تھا اتنا ایک سالڈ طریقے سے کمبائنڈ کر کے، تو اس طرح سے ہوا کہ جب اس کو پریزنٹ کر دیا گیا تو پھر مطلب تمام لوگوں نے، جس میں کہ انڈسٹری بھی شامل ہے، اکیڈیمیا اور ریسرچرز بھی شامل ہیں، تو ان سب لوگوں نے ایک لحاظ سے اس کو مطلب ایکسیپٹ کر لیا. اب اگین یہ ایک کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے یا فارمل اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے،
لیکن ہوتا نا ایک چیز آپ جسے آپ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ یا ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ کہ جس کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا ادروائز اس کی کوئی, تو اس لحاظ سے کیونکہ کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, وہ تو اتنی سب چیزیں کمبائن ہو گئیں کہ تگڑے لوگ, اچھی جگہ اور ایک سالڈ فارم میں انہوں نے چیزیں کمبائن کر دی, تو پھر سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اس لحاظ سے یعنی یہ اتنا متبرک تو نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس یعنی کہ ریلیشنل کے جو رولز کے ہیں یا جو اس کی چیزیں ڈیفائنڈ ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی ایک لحاظ سے ایک ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ بن چکا ہوا ہے. تو اب جتنی بھی باتیں ہم جتنی بھی جگہوں پہ ہم آبجیکٹ اورینٹیشن کو یا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کو ڈسکس کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو OODBS مینیفیسٹو ہے اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے. آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں آپ کی سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ اس پیپر کا کمپلیٹ ریفرنس ہے جو کہ انہوں نے پریزنٹ کیا اور جن لوگوں نے پریزنٹ کیا کہاں پریزنٹ کیا. اور اس میں بیسیکلی انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے وہ ریکوائرمنٹس مینشن کی ہیں جو کہ ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم میں ہونی چاہیے, یہ انہوں نے اس میں ڈیفائن کیا. اور ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا چونکہ اس کو ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ مان لیا گیا, تو اب جو بھی آپ کا آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS ہوگا, کیونکہ ان کے پاس اور تو کچھ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, تو وہ کم از کم یعنی اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر فرض کریں 100% نہیں بھی کرتے تو مطلب لیٹس سے 80-90% جو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے مطلب یہ ایک جو ہے نا جو پیپر پریزنٹ کیا گیا تو یہ ایک لحاظ سے اسٹینڈرڈ بن گیا اور یہ کافی جگہ ریفر ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ انہوں نے وہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس بتائی گئی ہیں جو کہ کسی بھی آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS کے اندر ہونی چاہیے. اب ان میں سے جو سب سے پہلی ہے وہ ہے کہ سپورٹ فار دی کمپلیکس آبجیکٹ, جو کہ ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS میں ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نارملی ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس کمپلیکس آبجیکٹ ہوتا ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اٹ کنسسٹ آف ادر آبجیکٹس. تو جو آپ کا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس میں کمپلیکس آبجیکٹ ڈیفائن کرنے کی فیسلٹی ہونی چاہیے. اب یہ فیسلٹی کس فارم میں ہوتی ہے, کس طرح ہونی چاہیے, اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس جگہ پر ہم آج کے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم جو ہے وہ ہمارا جو جرنی ہے فرام دا فرسٹ پارٹ, جہاں سے ہم نے بیسک کا ذکر کرتے کرتے ڈفرنٹ اسٹیجز سے ہوتے ہوئے اب ہمارا فوکس جو وہ جا رہا ہے ٹورڈز دے پیورلی آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS. تو ان کا ہم نے یہ دیکھا کہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS ہیں وہ ان کی جو اوریجن ہے وہ کیا ہے. تو ڈفرنٹ ہم نے کہا تھا ڈفرنٹ کمپوننٹس ہیں جن کے کانسیپٹس مل کے ہم نے کہا کہ وہ سب کمبائن ہونے چاہیے آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS کے اندر. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیمینٹک ڈیٹا ماڈلز ہیں وہ ایک میجر کمپوننٹ تھا جو کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS کے اندر ہونا چاہیے. چنانچہ پھر ہم نے کہا کہ سیمینٹک ڈیٹا ماڈل کیا ہوتے ہیں, ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اور ایک سیمینٹک ڈیٹا ماڈل جو کہ فنکشنل ڈیٹا ماڈل ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا, کس طرح سے اس میں چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں, آپریشن کیسے پرفارم ہوتے ہیں. اور ساتھ میں میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ کی بک میں ایک اور اسی طرح کے ڈیٹا ماڈل کا ذکر ہے, آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے. اور اب ہم پہنچے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کے اوپر, اور یہاں میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ مانا گیا ہے وہ ایک مشہور ریسرچ پیپر ہے جو کہ گروپ آف ریسرچر نے پریزنٹ کیا, اور وہ اس کا نام ہے OO ڈیٹا بیس سسٹم مینیفیسٹو. اس مینیفیسٹو کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.